سب سے پہلے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب، آپ کا جو آرٹیکل تھا اسلام آباد دی ڈپلومیٹک کیپٹل آف دا ورلڈ، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ڈپلومیٹک کیپٹل آف دا ورلڈ ہے. لیکن اسی اپنے آرٹیکل میں آپ نے جو ہے وہ اور بھی کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ دنیا جو ہے اس کی جو معیشت ہے وہ بڑے دباؤ کا شکار ہے. تو یہ بتائیے کہ سفارتی سطح پہ تو پاکستان جو ہے وہ کافی نمایاں ہے، اور پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، یہ دنیا بھر کے اخبارات میں ان کی تصویریں چھپ رہی ہیں، ان کے بارے میں کمنٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ جنگ مزید کچھ عرصہ بند نہیں ہوتی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان کی معیشت سروائیو کر جائے گی؟ اور بڑا پاورفل قسم کا ملاپ جو ہے وہ میر صاحب مجھے نظر آ رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے تو اپنی زندگی میں پاکستان کے حوالے سے جو سفارتی بلندی ہے جس پیڈسٹل پہ اس وقت پاکستان بیٹھا ہے وہ میں نے پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ہمارے چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس کا معاہدہ ہے، امریکہ ہمارے پہ ہماری بات سنتا ہے، حتیٰ کہ اسرائیل بھی ہماری بات سن رہا ہے، ایران ہماری بات سنتا ہے، ہم پہ بھروسہ کرتا ہے. اس کا سفارتکاری کی جو بلندی ہے اس کا اور پاکستانی معیشت کا ایک ملاپ نظر آ رہا ہے. آپ سوچئے کہ 2 ہفتے مذاکرات کیے ہماری وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور 2 ہفتے کے بعد آئی ایم ایف جو ہے وہ مذاکرات چھوڑ کے چلا گیا، سائن نہیں ہوئے. اب یہ جنگ شروع ہوئی. اب ہم نے کچھ ہی دن پہلے اچانک سنا کہ آئی ایم ایف نے اپنا ایگریمنٹ جو ہے وہ دونوں ایگریمنٹ، وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی والا بھی اور ریزسٹنس والا بھی، تو 1.2 ارب ڈالر آپ سوچئے کہ امیڈیٹ ایک قسم کا پاکستان کو سفارتکاری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تحفہ مل گیا. اب یہ ملاپ جس کی میں بات کر رہا ہوں، آپ سوچئے کہ ایک کمرہ ہے اسلام آباد میں، وہ کمرہ ہے 4 وزرائے خارجہ اس میں بیٹھتے ہیں، اور 4 وزرائے خارجہ کے ساتھ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی بھی، ان کی بھی پریزنس جو ہے وہ پبلکلی نوٹ کی جاتی ہے. وہاں پہ جب سعودی وزیر خارجہ صاحب بیٹھے ہیں اور اس میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، پاکستان میزبانی کر رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ جو 5-6 ارب ڈالر سعودی عرب نے پاکستان کے پاس ڈپازٹ کروا رکھا ہے، جس کے اوپر عموماً وہ غیر یقینی کسی ایک فضا رہتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی غیر یقینی کی فضا میں ایک یقینیت، کچھ بہتر سرٹنٹی سامنے آنے لگے گی. پھر 9 ارب ڈالر کے کوئی ریمیٹنسز ہے جو سعودی عرب سے پاکستان کو ملتے ہیں. تو ایک یہ انٹائرلی نیو اینگل ہے جس کو ٹیکنیکلی وہ کہا جاتا ہے کہ مانیٹائزیشن آف اسٹریٹجک ریلیونس. آپ نے اظہار کیا اسٹریٹجک ریلیونس کا کہ ہم دنیا میں، دنیا کے کیپٹلز میں ہماری ریلیونس، ہماری امپورٹنس کتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کا ایک معاشی فائدہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے اشرف ملکم صاحب، اب یہ بتائیں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنے جو ورکنگ ڈیز تھے کم کیے، تعلیمی ادارے بند کیے، مقصد یہ تھا کہ پیٹرول کی بچت کم ہو، یہاں تک کہ ہم نے موٹر وے پہ جو سپیڈ لیمٹ ہے وہ بھی کم کر دی، 120 سے 100 کر دی، اور لوگوں کے چلان ہوئے کہ بھئی آپ آپ کا بھی ہوا کہ 110 پہ کیوں چلا رہے ہیں، آپ 100 پہ آ جائیں، کیونکہ لوگوں کو تو یہی خیال ہے نا کہ 120 ہے سپیڈ لیمٹ. تو لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے اقدامات کیے تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ پیٹرول کی کافی بچت ہوئی ہے؟ فائدہ اس کا میر صاحب یہ ابھی تک لیٹسٹ جو اعداد و شمار ہیں پیٹرول کنزمپشن کے مارچ کے مہینے میں، کل یسٹرڈے تک 24% اس میں اضافہ ہوا ہے. ان سارے اقدامات کے باوجود ہماری مارچ کی 30 مارچ تک جو فیول کنزمپشن ہے 24% زیادہ ہو گئی ہے فروری کے مقابلے میں. 2 دن کا لانس دے دیں، فروری چھوٹا مہینہ تھا، جو مارچ بڑا مہینہ تھا، لیکن 24% ان سارے اقدامات کے باوجود. اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر نے اس پہ ابھی تک اجلاس کیوں نہیں بلایا. اب ہوا کیوں ہے؟ کیا ہم نے فیول کنزمپشن نہیں کی یا کچھ اور ہوا ہے؟ اس میں جو میری اطلاع ہے کہ ہورڈنگ ہوئی آئل کی. اس وقت ہمیں بہت سستا تیل مل رہا ہے، سبسڈائز ہے. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز کو ہم کمپیئر کریں، ہماری لوکل پرائسز کے تقریباً 100 روپے کا فرق آتا ہے، تھوڑا بہت کم ہے 100 سے. اس پہ ہورڈنگ ہوئی. اب ہورڈنگ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے،
ہولڈنگ تو وہ کرے گا جس کی ہولڈنگ کیپیسٹی ہوگی, جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے. ہمارے انڈسٹریل سیکٹر میں بھی کچھ لوگوں نے کی ہے, ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنی نے نہیں کی ہے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. ہم مثال دیتے ہیں ایران کی, ایران میں ابھی تک کوئی ہولڈنگ کی خبر ہمیں نہیں آئی, کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوئی کہ آرٹیفیشل قیمتیں نہیں بڑھی, لیکن ہم نے ابھی سے ایک مس یوز جو ہے ایک رعایت کا, گورنمنٹ کی رعایت کا, وہ کر دی ہے. ابھی تک حکومت نے اس پہ ایکشن نہیں لیا, ان کو ایکشن لینا چاہیے. جی شہباز رانا صاحب, تھوڑی سی انہوں نے تلخ بات کی ہے, ایک اور بھی کروں گا سر. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے پریکاشنری میئرز لیے, ہم نے حفاظتی اقدامات کیے کہ اگر بہت زیادہ پاکستان کی اکانومی پہ پریشر آتا ہے تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے ورکنگ ڈیز بھی کم کیے, اسکول کالج جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا, بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آن لائن کلاسیں کر رہی ہیں. تو یہ اقدامات تو بڑے اچھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر پیٹرول زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے تو لوگوں کی ایجوکیشن نہیں کی گئی, ان کو سینسٹائز نہیں کیا گیا کہ حالات جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. حامد میر صاحب, یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ایک قوم نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت سارے قبیلے رہتے ہیں, وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں. ہمارے اندر ایک بیہیویئرل چینجز ہے نا, وہ صرف حکومت کا اس کے بارے میں شعور پیدا کرنا کافی نہیں ہوتا. آپ کو خود ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری ہم سب کو یہ سینس ہونی چاہیے کہ ایک کرائسس آ رہا ہے, تو ہم اپنی جو یوٹیلیٹیز ہیں, ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو ہم ریشنلائز کر لیں. جو اسینشیل ہم نے سفر کرنا ہے وہی کرے. اور یہ بات صرف عام عوام کی نہیں ہے, یہ حکومتی وزراء ہوں. آپ ابھی بھی دیکھ لیں جو وزراء ہیں ان کے ساتھ اسکاٹ کی گاڑیاں چل رہی ہیں, عام وزیر کے ساتھ اسکاٹ کی گاڑی چل رہی ہے. ابھی میں آپ کے شو کے لیے آ رہا تھا تو میرے سامنے ایک برانڈ نیو 2026 کی گاڑی جا رہی تھی, برانڈ نیو. اس کے وہ سیٹوں کے اوپر ہمارا کلچر ہے نا, انہوں نے وہ پلاسٹک کور بھی نہیں اتارے ہوئے تھے, اور حفاظتی ٹیکہ جات کی وہ اس کے اوپر وہ لیمینیشن پیپر لگا ہوا تھا. گاڑی جا رہی تھی اور بغیر مقصد کے جا رہی تھی. اسی طریقے سے آپ کہیں اور جا کے دیکھ لیں, حکومت کے اندر وزارت خزانہ نے ایک نیشنل اسمبلی کے اندر ایک بل موو کیا ہے جس میں انہوں نے جو فسکل رسپانسبلٹی ہے, ڈیٹ لمیٹیشن کا قانون ہے, اس میں ترمیم مانگی. ترمیم کیا مانگی ہے کہ ہم نے ڈیٹ آفس کے اندر مزید ڈائریکٹرز کو ہائر کرنا, اور کتنے کرنا ہے وہ ایک کمیٹی کا اختیار ہوگا. تو نہ تو آسٹیرٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, نہ آپ کو شعور عوام اور حکومت دونوں لیول پہ نظر آ رہا ہے. جو انہوں نے ملخم صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے, ہورڈنگ اگر ہو رہی ہے, اس میں تھوڑا سا ان سے میں اختلاف کروں گا. ہورڈنگ کو روکنا وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے, جیسے سوائے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے, یہ صوبوں کا کام ہے. اور صوبوں کے حوالے سے آپ نے خود ہمارے وفاقی وزراء کو ٹی وی پہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ چیف سیکریٹریز کے پاس میٹنگز کرنے کے لیے گئے پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر, تو 2 صوبوں کے چیف سیکریٹری, ان کے 2 بڑے صوبوں کے, جس کا مطلب تو پنجاب اور سندھ ہی ہوا نا, کہ 2 بڑے صوبوں کے چیف سیکریٹریز نے کہا آپ نے اچھا ہوا قیمتیں بڑھا دیں پہلے ہفتے میں, ورنہ یہاں پہ لائنیں لگنی تھی اور یہاں پہ لوگوں نے مار دھاڑ شروع ہو جانی تھی. تو صوبوں کے تو چیف سیکریٹریز یہ کہہ رہے ہیں. جو چیز اہم ہے جس کی طرف بات کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو ہورڈنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اگر پرائس اس کی جو آپ کے سٹاکس میں کمی آئی ہے یا آپ کی کنزمپشن بڑھی ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ عید کی چھٹیاں تھیں, اس کی وجہ سے آپ کی کنزمپشن بڑھی. تو اس بیس کے اوپر آپ یہ بنیاد بنا کر کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے, یہاں پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا, آپ جو ملک کے اندر لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, پرائم منسٹر میٹنگ بولا, اور وہ فیکٹرز جاننے جس کی وجہ سے یہ کنزمپشن مارچ 2025 کے مقابلے میں بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ جو اوور آل یہ ایشو ہے, یہ صرف اچھا, انرجی لاک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان میں بڑا محدود ہے, یعنی کہ 60% سرکاری گاڑیاں بند کی گئی ہیں اور سرکاری دوروں پر پابندی ہے, ہفتے میں 4 دن کام ہے. لیکن بنگلہ دیش میں فیول راشننگ سسٹم, محدود ٹرانسپورٹ, سرکاری دفاتر کو توانائی بچت کے احکامات کیے گئے ہیں, اور تعلیمی ادارے عید تک بند کیے گئے تھے, ابھی تک بھی بند ہیں. سری لنکا میں ہفتے میں 4 دن کام کیا جا رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات پر حد مقرر ہے, پبلک ٹرانسپورٹ محدود ہے. فلپائن میں بجلی کی قیمتوں میں 50% اضافے کے بعد نیشنل انرجی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. تھائی لینڈ میں بھی جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. فیول بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں, دفاتر میں اے سی کا استعمال بند کر دیا گیا, غیر ضروری لائٹس جو ہیں وہ بند کر رہے ہیں, لفٹ کا استعمال بند کر کے کہا گیا جی کہ سیڑھیوں کا استعمال کریں. ساؤتھ کوریا میں بھی اسی طرح کے اقدامات ہیں, ویتنام میں بھی اسی طرح کے اقدامات ہیں, میانمار میں اور دیگر کنٹریز میں بھی اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں.